رسول الله صلوات الله عليك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وعطرتہ واہل بیتہ وازواجہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تدبیر، اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رمضان اور قرآن، شہزاد حنیف مدنی اور قاری خالد عثمان علوی الازہری کے ساتھ. آج بھی سورہ احزاب کی خاص آیات جن کا انتخاب ہم نے کر رکھا ہے، اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں کہ قاری صاحب اس کی تفسیر کے بارے میں ہم سے کیا ڈسکس کرتے ہیں. پہلے تو معذرت، کیونکہ بھی تھوڑا تھک جاتا ہے بندہ جب اٹھتا ہے، تو تدبیر نکل گیا منہ سے، لیکن یہ رمضان اور قرآن ہمارا سیگمنٹ ہے. جی بسم اللہ قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب قبلہ نے برکت کے طور پر آج پھر اسی ایک آیت کا انتخاب کر کے ہم سب کے دلوں کو منور فرمایا. اور میں چاہوں گا قاری صاحب اس پہ، کیونکہ یہ تیسرا سیگمنٹ ہے ہمارا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 20 سے لے کر 23 تک کی ترجمہ سماعت کر چکے ہیں سب لوگ. اب اس کی تفسیر پہ ہم بالخصوص چاہتے ہیں کہ عوام الناس تک وہ بات پہنچ سکے کہ ان آیات کے انتخاب کرنے کا مقصد کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد بھائی کے روزانہ ہم انہی آیات کو ایک دو دفعہ تلاوت کر کے، دو آیتیں تلاوت کر کے ہم آگے چلتے ہیں. کیسی لذت ہے قرآن پاک کی جب بھی اس کو پڑھا جائے، اور ہر دن میں ہر وقت میں اس کی لذت علیحدہ ہوتی. جی بے شک. اور یہ آیات مخصوص ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی طرف. پورے قرآن پاک میں اس آیت کو جو اہمیت حاصل ہے کہ نبی علیہ السلام کے اسوہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے لگایا. پہلے اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو، میرے پاک پیغمبر کی کرو. میرے پاک پیغمبر کی کرو گے وہ میری ہی اطاعت ہے. لیکن یہاں پر اسوہ حسنہ ہے. عام طور پر لوگ یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ حضور کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا چاہیے. تو ہم نے نبی علیہ السلام کی ہدایت سے لے کر اور ہم اس جگہ تک پہنچے تھے کہ جہاں پر ابو لہب نے کھڑے ہو کر پتھر حضور علیہ السلام کی طرف والعیاذ باللہ پھینکا تھا. یہ ساری باتوں کو چیدہ چیدہ ڈسکس کرنے کا صرف اور صرف میرے ناظرین یہ مقصد ہے، اور شہزاد بھائی یہ مقصد ہے کہ یہ تمام ادوار سے جب نبی علیہ السلام گزرے تو حضور کا کردار کیا رہا. مقصود یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ آپ کا کردار کیا رہا ہے. یہ مقصود نہیں ہے کہ صرف کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے بس کہہ کر اور چلے گئے. آئی گئی بات ختم ہو گئی اور ہر آدمی نے زبان پر یہی چڑھا لیا. اب ٹی وی چینل پر بیٹھنے والا بندہ بھی صرف یہی کہتا ہے،
جس نے کبھی نماز کبھی نہیں پڑھی وہ بھی یہی کہتا ہے، جس نے کبھی قرآن کبھی نہیں پڑھا وہ بھی یہی کہتا ہے، یونیورسٹی جی ہاں کالجز مدارس ہر جگہ پہ ہر آدمی یہی بات کہتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ اسوہ حسنہ بھائی ہے کیا؟ ہم نے تو اس میں مستغرق ہو کر اس میں جو ہے سوئم کر کے ہم نے دیکھنا ہے، وہ موتی جی نکال ہاں کر لانے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہے کیا؟ جی ہاں تو ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی، پھر حضور کا وہاں پر کیا کردار رہا جب ابو جی لہب نے آپ کی طرف پتھر پھینکا، حضور صلی اللہ جی علیہ ہاں وسلم نے صرف یہ جواب دیا تھا کہ اگر آپ میرے ہاتھ پر سورج اور چاند لا کر رکھ دو تب بھی اللہ کی وحدانیت سے، اس بات کی تبلیغ سے کبھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے اکبر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لیے، جس امت میں اور آپ جی رہے ہیں، جس میں جی نام صحابہ جیسے ہوں، اہل بیت جیسے ہوں، وہ چوریاں بھی کرتے ہوں، زنا بھی کرتے ہوں، نماز بھی نہ پڑھتے ہوں، اور وہ اس کردار کو نہ دیکھتے ہوں کہ میرے پاک پیغمبر نے ہمارے لیے کیا کیا تکلیفیں اللہ اٹھائی ہیں۔ علیہ یہ وسلم وہ پیغمبر ہے جو امتی امتی کرتا ہوا آیا، یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صلی اللہ برکات ہے علیہ کہ جب وسلم قیامت برپا ہوگی تب بھی سوائے امت کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش نہیں فرمائیں گے۔ اس پر اللہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ کیوں نہیں اپنی زندگی کے اندر وہ اعمال کرتے جس کے پیچھے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیچھے تکلیفیں کاٹی ہیں۔ اللہ اور اکبر یہ وہ بھی ہے جس کو سید الانبیاء بنایا گیا، خاتم الانبیاء بنایا گیا۔ آپ نے مکے والوں سے تنگ آ کر آپ نے وہاں سے سب سے پہلے جو آپ نے سفر فرمایا، وہ سفر کسی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ اس سفر کو آپ کبھی تنہائی میں سوچیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو صلی اللہ اپنے علیہ اوپر وسلم طاری کر کے وہ سفر کریں تو زمین انسان کے پاؤں سے نکل جاتی ہے، دل انسان کے دہل جاتے ہیں۔ وہ سفر طائف تھا جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ اللہ کیا، اور یہ وہ اللہ ظالم لوگ تھے جنہوں نے آپ کے پیچھے تالیاں بجائیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے پیچھے بچے لگائے، یہ وہ تمکن نافرمان لوگ تھے، یہ وہ بیچارے بد نصیب لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ اب آ گیا حضور کو اسوہ حسنہ یہاں پر بھی، جب آپ کے نالین مبارک، اللہ، یہ وہ نالین ہیں، یہ نالین کے ساتھ میرا پاک پیغمبر ہائے ہائے اس جگہ سے بھی آگے چلا جائے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جائے، اور سید الملائک وہاں جا کر قاری رک صاحب جائے۔ یہاں پہ ایک بات کہتا ہوں، یا نبی دیکھا یہ رتبہ اللہ اکبر۔ آپ کی نالین کا، سبحان اللہ، یا سبحان اللہ۔ نبی دیکھا یہ رتبہ سبحان آپ اللہ۔ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی سبحان اللہ۔ نالین کا، واہ 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 واہ۔ نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا۔ یہ دل چاہ رہا تھا، میں کہا آپ نے ماشاء اللہ، نالین کیا کہنا، یہ تو ذوق کی بات ہے اور محبت کی بات ہے، اور ایسا ذوق محبت آ جائے سننے والوں میں بھی آ جائے، بولنے والوں میں بھی آ جائے تو یہ زندگی جو ہے یہ گلزار ہے، بہار ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا شہزاد بھائی کہ نبی علیہ جی الصلوۃ بسم اللہ، والسلام کے یہ وہ نالین شریفین ہیں کہ ہائے جب ہائے ہائے انسان ہائے، اپنے سر پر رکھ لے تو وہ کیا ہے، بادشاہ بن جائے، اور اس جیسی اللہ اکبر، بادشاہی کائنات میں کسی کو نصیب نہ ہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو چیز مس ہو جائے وہ اتنی بابرکت ہے، وہ اتنی اعلیٰ ہے کہ سید الملائک بھی سدرۃ المنتہا سے آگے جانے سے پیچھے ہٹ جائے۔ ان نالین اللہ اکبر، مبارک کو ان لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مار مار کے خون آلود کر دیا، اور فوراً فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ میری یہاں پر ڈیوٹی ہے، اگر آپ مجھے یہاں پر حکم دیں اس بستی کو ان دو پہاڑوں کے درمیان میں رہ کر ان کو میں بالکل ایسے پیس دوں کہ ان کا سرما بن جائے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے ایک چیز تو علماء سے اکثر سنی ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ فرشتے نے اکبر، دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں نہیں فرماتے؟ آپ فرمائیں، آپ اپنے لب تو ہلائیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا جملہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ان کے نصیب میں اگر نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، ان کی آنے والی نسلوں میں تو ایسے لوگ آئیں گے جو ہائے اللہ کی ہائے، وحدانیت کو اور مجھے رسول مانیں گے۔ میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر کیا دعا فرمائی،
مدنی بابا جی آپ نے صدقے فرمایا بسم اللہ۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے ہائے، اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ بیچارے جانتے اللہ نہیں ہیں۔ اکبر، اللہ اکبر، واہ، یہ وہی دعا دے سکتا ہے جس کا دل اتنا زیادہ نرم ہو۔ یہ ہے اسوہ حسنہ، یہ ہے کیا اسوہ بات ہے، حسنہ۔ آج سے میں کیا ایک بات جملہ ہے، استعمال کرنے لگا ہوں، اور یہ بسم میں اللہ، جملہ سیرت کی آخری کتاب تک، آخری لمحے تک، آخری واقعے تک بار بار یہ استعمال کرتا ہوں گا، اور اس پورے ایک جملے کے اندر پوری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نچوڑ ہے۔ اجازت ہے عرض کروں؟ اس بسم اللہ، ایک بسم جملے کے اللہ، اندر، اس جی ایک بسم جملے کے اللہ، اندر پوری سیرت کا نچوڑ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جی، غور سے سنیے ناظرین، آپ کے لیے بھی ہے۔ آج تک میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ وہ زندگی کہ جسے زندگی کہا جاتا ہے، عام انسان کی زندگی ہو تو اس میں اتنے موڑ آتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ میں نے اس زندگی میں یہ خطا کی، میں نے اس زندگی میں یہ خطا کی، میں نے اس زندگی میں یہ خطا کی۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی ذات کے لیے کسی سے بھی کوئی بدلہ نہیں لی۔ اللہ اکبر، اللہ یہ پوری اکبر، سیرت کا نچوڑ ہے، اور پوری کیا سیرت اس سیرت میں بند مبارک ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی کے اندر کبھی بھی آج تک اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ نہیں لیا، یہ وہی، آج بھی آپ طائف میں چلے جائیں، وہ پتھر، وہ پہاڑ، وہ در و دیوار، وہ جگہیں آج بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ آج سے 1450 سال پہلے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صلی اللہ علیہ تشریف لائے تھے، جن کے لیے یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی۔ خود فرمایا کہ اگر ہم نے آپ کو نہ بھیجنا ہوتا، بنانا ہوتا، تو ہم اس کائنات کو بناتے ہی نہ۔ محبوب کے لیے اللہ سب کچھ اکبر، بنایا گیا، اللہ اور اس اکبر، محبوب کے اللہ لیے اکبر، اس دنیا نے کیا کیا کسر نہیں اٹھائی کہ آپ کو پتھر مارے گئے، آپ جو تبلیغ فرماتے وحدانیت کی اور اپنے آخری رسول ہونے کی، اس کے اوپر لوگوں نے کیا کیا دلیلیں قائم نہیں کی، کیا کیا پتھر مار کے وہاں سے بھی جب آپ واپس تشریف لائے پھر آپ پر اوجری پھینکی گئی، میرے پاک پیغمبر نے پھر بھی کسی سے کوئی بدلہ صلی نہیں اللہ لیا۔ علیہ اور اس اوجری کو وسلم، اٹھانے والی کون تھی؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ آئے تعالی عنہا ہی آئے اٹھانے والی تھی، آئے آئے اور آئے بچی تھی۔ آئے، اہل بیت نے تو شروع سے ہی لوگوں کے ظلم و ستم اٹھائے ہیں، لیکن اس گھرانے کا یہ خاصہ ہے کہ جب بھی ظلم کیے گئے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر امت اور مخلوق کے لیے دعائیں کی ہیں۔ انہوں نے اس قوم، یہ ان کی دعاؤں کا ہی صدقہ ہے کہ آج اسلام کی دولت ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دعا فرما دیتے، ان لوگوں کو کچل دیا جاتا، اور اوپر اوجڑی پھینکتے ہوئے سیدہ اگر کیا کر دیتی، بد دعا فرما دیتی، میرے پاک پیغمبر وہاں بد دعا فرما دیتے، آج بابا جی آپ کو اور مجھے اور یہ جو سننے والے ہیں اسلام کا انعام لیوا کوئی نہ ہوتا۔ بدر کے اندر میرے پاک پیغمبر نے دعا فرمائی، اگر وہ دعا مستجاب نہ ہوتی، وہ 313 ہی سارے کے سارے چلے جاتے، اور آج بھی ہمارے پاس ایمان اور اسلام کی دولت نہ ہوتی۔ پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف سے واپس آئے، وہاں کے لوگوں سے بھی ظاہری طور پر جب مایوس ہو گئے، تو پھر آپ نے ارادہ فرمایا کہ آپ وہاں سے ہجرت فرمائیں۔ ہجرت کے لیے آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ وہ جو میٹنگز کفار کی آپس میں رہیں، حضور علیہ السلام کے قتل کے منصوبے چرچے عروج کے اوپر تھے، اور ابو جہل نے یہ کہا تھا الیاذ باللہ استغفر اللہ، جو حضور علیہ السلام کو شہید کر دے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ وہ پھر سراقہ بن مالک جو ہے وہ بھی اس کام کے لیے صبح اور شام منصوبے بنانے لگا، لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بہترین ساتھی اس سفر کے لیے جو چنا، وہ آپ نے کس کو چنا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ یہ بات انتہائی مشہور ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس ہجرت کے واقعے کو ہم اپنے کل کے پروگرام سے شروع کریں، لیکن یہاں تک مجھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وہ سارے جو ہم نے پچھلے 2 ایپیسوڈ میں باتیں کی ہیں، اور طائف تک ہم پہنچے ہیں، اس پورے طائف کے سفر تک اور ابو جہل کی اس کارستانی تک، میرے پاک پیغمبر نے ایک دفعہ بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی ہے۔ یہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا ہے امت مسلمہ، اور یہ جو وہ لوگ کہنے والے ہیں کہ یہ اسلام صرف اور صرف شمشیر سے پھیلا ہے، مجھے کسی ایک جگہ پر بھی بتائیے کہ آپ نے اس نبی کو ستایا ہو، آپ نے اس نبی کو تنگ کیا ہو رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالوں میں، کسی وقت بھی جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو
جس کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہو کہ وہ ہاتھ اٹھا کر اس امت اور مخلوق کے لیے اور دشمنوں کے لیے اگر وہ بد دعا کرتا یہ نیست و نابود ہو جاتے. لیکن کسی ایک جگہ بھی ایک جملہ دکھائیے کہ میرے پاک پیغمبر نے اپنی ذات اور اپنے اہل بیت کی ذات کے لیے, اپنا صحابہ کرام کی ذات کے لیے ایک جملہ بھی بد دعا کا اپنے منہ سے نکالا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماشاءاللہ قاری صاحب قبلہ, اگلی آیات کی تفسیر کے بارے میں میرے خیال سے کافی سیر حاصل گفتگو آپ نے اس میں مکمل فرما لی ہے. تو اگر اگلی کوئی ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی, اس پہ اگر بات ہو جاتی تو تھوڑا اچھا ہو جاتا, جو اس کی آخری آیت ہے بالکل, اس کی تفسیر کے بارے میں ذرا چلے جائیے. من المؤمنین رجال. جی آپ اس کا ترجمہ ذرا تھوڑا سا پیش کر دیجئے تاکہ اس کا استحضار ناظرین کے ذہن میں بھی ہو جائے. جی میں کر دیتا ہوں. مومنوں میں سے بہت سے مردوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا, بس ان میں سے کوئی تو شہادت پا کر اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور ان میں سے کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے, مگر انہوں نے اپنے عہد میں بھی ذرا بھی تبدیلی نہیں کی. جی 4 منٹ ہے ہمارے پاس. یہ وہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے, اب دیکھیں نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے اندر سب سے پہلا تیر چلایا. اللہ اکبر. اسلام کے اندر سب سے پہلا تیر انہوں نے چلایا. جی کہ جب یہ اسلام میں داخل ہو گئے تو یہ اس آیت کی مکمل تفسیر ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین. یا ایھا الذین آمنوا, یہاں تو اللہ تعالیٰ ادخلوا فی السلم کافہ, کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. منافقت پھر انہوں نے نہیں دکھائی, فسق انہوں نے ظاہر نہیں کیا, حضور کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا نہیں کیا, اور ہیپوکریسی ان لوگوں نے شو نہیں کروائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیک بائٹنگ نہیں ان لوگوں نے کی, بلکہ یہ ایسے ہو گئے پھر حضور کے یہ ایسے جانثار بنے کہ انہوں نے پھر آ کر کہا یا رسول اللہ آپ جہاں پر بھی کھڑے ہوں گے, اگر آپ کے اوپر دشمن حملہ کرے گا ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے, ہم آپ کے پیچھے سے لڑیں گے, ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے, ہم آپ کے بائیں سے لڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی اور ان کے ایمان کی سند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر, قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے عہد کے اوپر پکے تھے. دیکھیں نا بیت رضوان کے اندر کیا ہوا, جہاد کے موضوعات کے اندر کیا ہوا, جہاں پر بھی میرے پاک پیغمبر نے ان سے کہا کہ آپ نے یہاں پر جانا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ان لوگوں سے بدلہ لینا ہے یا کفار سے لڑنا ہے. تو آپ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو 110% اللہ تعالی کی اس احکامات کے اوپر اترے ہیں. یہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہیں. اور یہاں پر بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے, اب دیکھیں کچھ لوگ تو اس میں شہید ہو گئے, جس 14 صحابہ کرام نے بدر کے اندر جو ہے وہ جام شہادت نوش فرمایا. اس کے علاوہ اور کتنی جنگیں ہوئی ہیں جس کا یک بعد دیگر انشاءاللہ ہم اس کا ذکر کریں گے. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل کے اندر خالد بن ولید جیسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے دل کے اندر ہر وقت شہادت کی امنگ رہتی ہے, تڑپ رہتی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں اللہ. اور حضرت ابو اللہ اکبر, کیا آپ نے یاد کروا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے بات یاد آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اے اللہ اگر مجھے شہادت دے تو اپنے راستے میں دینا, اور اگر مجھے موت دینا تو حضور کے شہر میں دینا. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دینا اور حضور کے شہر میں موت دینا. یہ عشق ہے, یہ وہ عشق ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس بات کو ظاہر فرمایا کہ صحابہ اکرام ایک ایسی, اور مجھے یہاں پر کسی بزرگ کا جملہ بھی یاد آ گیا, صحابہ اکرام یہ ہمارے لیے معیار حق ہیں. اللہم صلی اللہ محمد. اس آیت کے مطابق صحابہ اکرام ہمارے لیے معیار حق ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں کہ جو چلے گئے, ان کی شہادت کو اللہ نے قبول فرما لیا, اور جو ابھی تک اس دنیا کے اندر ہیں وہ تمنا لیے پھرتے ہیں. اس لیے بزرگوں نے اس آیت کے ضمن میں یہ بھی بابا جی لکھا ہے کہ جس آدمی کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو وہ اپنے ایمان کی ذرا جانچ پڑتال کر کے دیکھے. بہت بہت شکریہ. کیونکہ اس کا ایمان جو ہے وہ صحابہ اکرام سے ذرا کم اس لیے نظر آ رہا ہے کہ صحابہ اکرام تو کیا کرتے تھے, شہادت کی تمنا لیے پھرتے تھے, اور آپ جو ہیں اپنے ایمان کے ساتھ شہادت کی تمنا لے کر نہیں پھر رہے. ہمیں حضرت عمر کی وہ دعا کو یاد کر لینا چاہیے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اپنے راستے میں, اور موت جب بھی آئے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت خوبصورت باتیں ہم نے آج اس تفسیر کے حوالے سے کی۔ ناظرین محترم، میں دو باتیں سیکھا ہوں۔ ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک سے اگر آپ کے قدموں کی خاک کے برابر آپ کو اتباع میں یہ بات نصیب ہو جائے کہ دنیا میں کسی سے اپنا بدلہ نہیں لینا، چاہے اس نے کوئی بھی زیادتی کی ہو، اور دوسرا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے آپ کا بھی ذکر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے قرآن میں ضرور آیا ہوگا، اگر آپ کا کریکٹر اس طرح کو ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر ہمارے منہ سے بات کرتے ہوئے کوئی ایسا لفظ نکلا ہو، کوئی ریاکاری عمل سے ہوئی ہو، مالک سے توبہ اور استغفار کے طلبگار ہیں۔ مالک میری اور آپ کی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے اور میرے ساتھی قاری خالد عثمان الوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رسول الله صلوات